بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو، آج کی ویڈیو میری تمام دوستوں کے لیے ہے جو کھل بنولا کے حوالے سے کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے تمام دوستوں کو آگاہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کھل میں تیزی آ سکتی ہے، تو الحمدللہ اس کے آثار آنا شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ کھل کے ریٹس جو سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے بہت ہائی ریٹس چلے گئے تھے، اس کے کم ہونے کی وجہ کیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کھل کے ریٹ بڑھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بہت زیادہ بارشیں ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان کی مقامی کپاس کی جو پیداوار ہے وہ بہت کم ہوئی، تو اس سے جو بنولا حاصل ہوتا ہے اس سے بننے والی کھل بھی پچھلے سال کی وجہ سے کم پیداوار ہوئی۔ لیکن چونکہ یہ کھل بنولا جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اور جبکہ پچھلے سالوں میں ہمارے پاس اس کی مقدار کم تھی، جس کی وجہ سے کھل بنولا کے ریٹس 4000 روپے تک ہائی ریٹس میں چلے گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ نیا 2023-24 کا سیزن سٹارٹ ہوا تو جو لوگ اس کام میں پہلے سے اس مارکیٹ میں تھے اور اس میں کافی لوگ سٹاکیہ اس میں آ گیا اور اس کے ریٹس کو کافی اوپر لے گیا، وہ یہ جج نہ کر سکے کہ اس سال ہمارے کپاس کی پیداوار کتنی ہوگی۔ دوسرا سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کاٹن کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک شدید ترین مندی کا شکار ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل بنولا کے ریٹس بھی انتہائی کم ترین سطح پر چلے گئے، جس کی وجہ سے کھل بھی اپنے انتہائی کم ترین ریٹس پہ آ گئی اس سال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو۔ جو کم ترین ریٹس ہمارے سامنے آئے وہ 2100 روپے 37.324 کلو گرام کا سندھ میں ریٹ رہا، اور اگر لو کوالٹی کی بات کی جائے تو سندھ میں 1800 روپے 37.324 کلو گرام کا ریٹ ہمارے سامنے آیا۔ اور اگر اسی طرح پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں 2300 روپے الگ کوالٹی کا 37.324 کلو گرام کا ریٹ ہمارے سامنے آیا، اور اگر درمیانی اور ہلکی کھلی کی بات کریں تو 2200 روپے تک ہلکی اور درمیانی کھل کے ریٹس پنجاب میں ہمارے سامنے آئے، جو 37.324 کلو گرام کے حساب سے تھے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ کیوں کھل کے ریٹ میں بہتری آئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیوں کر کھل کے ریٹس میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ میں جب روئی کے ریٹس انتہائی کم ترین سطح پر چلے گئے اور ٹیکسٹائل کی طرف سے روئی کی خریداری میں بھی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا اور کپاس کسانوں نے بیچنا بند کر دیا، تو 2-3-4 روز تک کاٹن جیننگ فیکٹریز میں کپاس کی آمد کا سلسلہ رکا، جس کی وجہ سے کھل کی ایک تھوڑی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جب یارن میں ایک تیزی دیکھی گئی جو ایکسپورٹرز نے خریداری کی، اور اس کے بعد کپاس کے ریٹوں میں ایک خاصا اضافہ دیکھا گیا، اور اگر دیکھا جائے تو روئی میں بھی 500 سے لے کر 1500 روپے تک واضح اضافہ دیکھا گیا، اور اگر دیکھا جائے تو جو تیل 8800 کی کم ترین سطح پر چلا گیا تھا، پام آئل میں اضافے کی وجہ سے وہ بھی تقریباً 10800 کی پوزیشن پر آ گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف کاٹن سیڈ بنولے میں ریٹوں میں اضافہ دیکھا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کھل کے ریٹوں میں بھی 100 سے 200 روپے تک واضح اضافہ دیکھا گیا۔ اس کمی کی وجہ سے ریٹوں میں اضافہ ہوا، اور اگر آج کی ہم بات کرتے ہیں ریٹس کی تو آج اس وقت تک 2000
2200 سے لے کر 2350 روپے تک سندھ میں کھل بنولا کے ریٹس ہیں 37,324 کلو گرام کے حساب سے، اور اگر اس طرح ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں 2400 سے لے کر 2600 روپے تک 37,324 کلو گرام کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب اس میں ریٹس میں کافی ڈفرینس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے کھل کی کوالٹی کافی متاثر ہوئی، لیکن جو بھی خریدار ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھی کوالٹی کی کھل خرید کر فروخت کی جائے تاکہ شکایت کا موقع نہ ملے، اور اگر ہلکی کھل اسٹاک کی جاتی ہے تو اس کے خراب ہونے کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو خریدار ہے وہ اچھے دام دینے کے لیے اس وقت تیار ہے۔ اور اگر دوسرے فیکٹر پر بات کریں تو گزشتہ سالوں میں جیسا کہ بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے کاٹن کی جو کپاس کی پیداوار ہے وہ 57 لاکھ بیلز ہوئی، اس کے حساب سے کھل بھی پاکستان میں ایک کمی کا سامنا کرنا پڑا، اور گزشتہ سال تقریباً 4,000 روپے فی 37,324 کلو گرام کے ریٹس چلے گئے تھے، لیکن اس سال اگر ہم بات کریں تو فصل کے اضافے کی وجہ سے ریٹس کم ہوئے، لیکن پھر ایک انٹرنیشنل مندی کی وجہ سے کھل انتہائی کم ترین سطح پر چلی گئی۔ لیکن اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کا ریٹ انتہائی کم ترین سطح پر چلا جاتا ہے تو پھر اس میں ایک خریداری کی میں اضافہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کی خریداری میں دلچسپی کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹر بنا کھل کی اضافے کی وجہ سے، کیونکہ اسٹاک کرنے والے کو ایک موقع ملا کہ یہ کم ترین سطح کے ریٹس ہیں تو ان ریٹوں میں خریداری کی جائے، اور اس کا اثر مارکیٹ پر پڑا۔ اور اگر دوسرے نمبر پر تیسرے فیکٹر کی بات کریں تو جیسا کہ پی سی جی اے نے اپنے فگرز جاری کیے تھے 59 لاکھ بیلز کے، اور اگر گراؤنڈ پوزیشن دیکھی جائے تو لگتا نہیں ہے کہ 80 لاکھ بیلز ہو جائیں گی، اور مندی کی وجہ سے جتنے بھی آئل ملز حضرات ہیں اور جو بھی جننگ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے کھل کو اسٹاک کرنے کی بجائے فروخت کرنے کو زیادہ بہتر سمجھا۔ لیکن اب جب کہ دیکھا جائے تو ریٹس انتہائی کم ترین سطح پر ہیں، اور روئی کے ریٹس میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اگر اس طرح دیکھا جائے تو تیل کے ریٹوں میں بھی ایک اضافہ دیکھا گیا ہے، اور جو کم ترین سطح کے تیل کے ریٹس تھے 8,800 روپے، وہاں سے بڑھ کر 11,000 روپے تک کی پوزیشن میں تیل بنولا آ چکا ہے، جس کی وجہ سے کاٹن سیڈ میں بھی اضافہ دیکھا گیا اور کھل کے ریٹوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ تو ان ریٹس میں جیسا کہ اب سیزن بالکل کلوزنگ کی طرف ہے تو آئل ملز اور جننگ کی بھی ایک سوچ ہے کہ کھل کو اسٹاک کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے لیے ایک پروفٹ کما سکیں۔ تو اگر آئل ملز کی طرف سے اور جننگ کی طرف سے سیل میں ایک روک کر سیل کی جاتی ہے اور اپنی ڈیمانڈ مانگی جاتی ہے تو اس سے مارکیٹ میں ایک شارٹیج پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جو بھی خریدار ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ ریٹ دے کر کھل کو خریدا جائے اور اپنے گاہکوں کو مطمئن کیا جائے۔ تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کھل کے ریٹوں میں مزید 100 سے 200 روپے تک اضافہ دیکھا جائے گا، لیکن جیسے ہی یہ سیزن کلوز ہوگا اور ہمارے سامنے مکمل سٹاک کی پوزیشن آئے گی فیکٹریوں اور آئل ملز کی طرف سے، تو پھر ایک بہتر انالیسس دیا جا سکتا ہے کہ کھل کے ریٹس کس حد تک بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج تک کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو کھل کا کام کرتے ہیں کہ ان ریٹوں میں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان ریٹوں میں ان کو خریداری بھی کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے روزی بھی کمانی چاہیے۔ تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آئندہ آنے والے ہفتے میں جو بھی پوزیشن بنے گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے تاکہ ہر شخص اپنے لیے ایک اچھا کاروبار کر سکے اور اس سے اچھی انکم کر سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔